السلام علیکم کاشف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کاشف بھائی، ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے انڈیا سے سوال آیا ہے کہ شیطان کے بارے میں بتائیے کہ وہ ابلیس کس طرح بنا اور اس خبیث نے کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا سوال کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جواب میں تفصیل سے دینے کی کوشش کروں گا۔ شیطان ابتدا سے ہی ابن آدم کا دشمن ہو گیا تھا، اور نہ جانے کتنے انسانوں کو اس مردود نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے دین سے غافل کیا اور کفر و شرک میں مبتلا کر کے جہنم کے راستے پہ چلایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پتلا بنایا گیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ایک مدت تک یوں ہی اسے چھوڑے رکھا، تو ابلیس جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتا تو انہیں ٹھوکر مارتا اور فرشتوں سے کہتا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، اور ان کی برائی کرتا، اور پھر کہتا کہ اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ گویا شیطان ابتدا سے ہی انسان یعنی ابن آدم کا دشمن بن گیا تھا۔ جی کاشف بھائی، جبکہ اسے تو تمام اختیارات سے نوازا گیا تھا اور وہ فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا اور نہایت عبادت گزار بھی تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقربین خاص میں سے ہوا کرتا تھا۔ پھر ایسا اس نے کیوں کیا؟ تکبر میرے دوست، کیونکہ تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور شیطان بھی اسی کا شکار ہوا۔ وہ سمجھا کہ وہ تو بہت خاص ہے اور اس کی عبادت اور ریاضت اتنی زیادہ ہے کہ اسے سب سے زیادہ عبادت گزار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی لیے تو پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والا، اور اسی عبادت کے تکبر میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے پیدا کرنے والے ہی کی نافرمانی کر ڈالی، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ دوستو، قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی تو تمام فرشتوں اور بشمول شیطان کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ یاد رکھیے گا کہ شیطان فرشتہ نہیں ہے، وہ ایک جن تھا جس کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا سردار بنایا گیا تھا۔ خیر، فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر فوراً حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تجھے غرور آ گیا یا پھر تو تھا ہی مغروروں میں؟ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، اسی تو نے مٹی سے بنایا اور میں آنکھ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیظ و غضب سے جلال میں اس سے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، میری بارگاہ سے نیچے اتر جا، اور یوں اس کا نام ابلیس پڑ گیا، کیونکہ شیطان اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا تھا، اور لفظ ابلیس کے معنی بھی نا امیدی کے ہیں۔ اسی لیے دوستو، نا امیدی کفر ہے، اور ہمیں کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میری ذات میں جس قدر گمان کرتا ہے میں اسے ویسے ہی عطا کرتا ہوں۔ اور شیطان کو سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود، بلند مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب، مگر پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے وہ نا امید ہو گیا تھا، اور اپنے تکبر کی وجہ سے ابلیس بن گیا۔ اور ابلیس صرف یہاں پر نہیں رکا، بلکہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی کو چیلنج کر ڈالا۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت چاہیے، اور اتنی لمبی عمر کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جا، تجھے مہلت ہے، مگر ایک وقت مقرر تک۔ جب شیطان کو مہلت مل گئی اور وہ مطمئن ہو گیا تو اس نے اپنا رنگ دکھایا اور کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اسی وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے ان کے پاس آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تجھے تیرے نفس اور تیرے تکبر نے گمراہ کیا۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء اکرام و اولیاء اکرام نے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی تعلیم دی ہے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس میری بارگاہ سے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں کو جہنم سے بھر دوں گا، جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا، مگر جو شخص بھی صدق کے دل سے توبہ کر کے میری طرف رجوع کرے گا تو میں اسے بے حساب بخش دوں گا۔ اس لیے دوستو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ بن دیکھے اس رب کے خوف کی وجہ سے اس سے مغفرت طلب کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے۔ بس انسان اور ابلیس میں یہی فرق ہے کہ جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ ابلیس کہلاتا ہے، اور جو گناہ کر کے اس پر شرمندہ ہو اور اپنے رب کے خوف سے توبہ کرے اور مغفرت طلب کرے وہ انسان کہلاتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔